وہی پارٹی جو آج یہ کہہ رہی ہے کہ قبضے کرتے تھے، وہی پارٹی 2009 میں یہ کہا کرتی تھی کہ ان کی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں اور ہم ان کے چھڑوانے میں رول پلے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ ناظرین، وقف ترمیمی ایکٹ 2025 آئین مخالف اکثریتی تسلط کی علامت۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس وقف ایکٹ کے خلاف منظوری کی تجوید، آخری حد تک جد و جہد کا اعلان۔ یعنی مولانا محمود مدنی صاحب کا کہنا ہے کہ آخری سانس تک ہم اس قانون کے لیے لڑتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ ہندوستان سکھ، عیسائی، بدھسٹ جتنے بھی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں سب کا ہندوستان ہے، اور سب کو یہ قانون ہے، ہندوستان کا سمویدھان ہے کہ سب کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کا اور اپنے شریعت پہ عمل کرنے کا، اپنے طریقے جینے کا ہے۔ جو وقت ترمیمی بل لے کر آیا ہے یہ بالکل غلیظ گندہ ہے۔ آئیے مولانا محمود مدنی صاحب کیا کہیں اور علماء اکرام کا کیا میٹنگ ہوا ہے، آپ ضرور سماعت فرمائیے۔ ناظرین، جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا انتہائی اہم اجلاس آج مولانا محمود حسن مدنی جمعیت علماء ہند کی زیر صدارت بمقام مدنی ہال ITO نئی دہلی میں منعقد ہوا، جس میں وقف ترمیمی ایکٹ 2025 اتراکھنڈ مدرسوں کے خلاف سرکاری کارروائی، یکساں سول کا نفاذ اور فلسطین میں نسل کشی جیسے دور حاضر کے سلگتے ہوئے مسائل پر تفصیل سے تبادلہ خیال ہوا اور اہم فیصلے کیے گئے۔ ساتھ ہی جدید ممبر سازی کی تاریخ میں توسیع بھی کی گئی۔ اجلاس مجلس عاملہ میں ملک بھر سے جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کے ارکان و مدعوین خصوصی شریک ہوئے اور کئی اہم مسائل پر تفصیلی رپورٹس پیش ہوئے۔ اجلاس میں خاص طور پر وقف ترمیمی ایکٹ کے خامیاں اور اس کے پس پشت مقاصد پر گھنٹوں بحث ہوئی۔ سب سے پہلے وقف کے تحفظ سے متعلق جمعیت علماء ہند کی جد و جہد پر مبنی ایک رپورٹ پیش کی گئی۔ اس کے بعد صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود حسن مدنی نے اس قانون پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں قانون ملک کے دستوری معاہدے کے خلاف اور آئین ہند سے متصادم ہے، جو اکثریتی تسلط قائم کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ یہ صرف ایک قانونی مسئلہ نہیں بلکہ انصاف اور اصول کا معاملہ ہے۔ ہم نے اس طرح کے ظلم و ناانصافی کے خلاف پہلے بھی لڑائی لڑی ہے اور آئندہ بھی لڑیں گے۔ اس ملک کی بنیادی جن اصول پر رکھی گئی تھی وہ برابری، انصاف اور آزادی کے ضامن ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج ان بنیادوں کو متزلزل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ الفاظ صرف سنے نہ جائے بلکہ محسوس کیے جائے۔ یہ میری کمیونٹی کے درد اور جذبات کی ترجمانی ہے۔ امید ہے کہ ملک کی قیادت، میڈیا اور عام لوگ اس آواز کو سنیں گے اور اس پر سنجیدگی سے غور کریں گی۔ اس موقع پہ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ نے وقف ایکٹ کے خلاف تجویز منظور کرتے ہوئے کہا، یہ ایکٹ آئین ہند کی متعدد دفعات 14، 15، 21، 25، 26، 29 اور 301 کے خلاف ہے۔ اس کا سب سے نقصان دہ پہلو وقف بائی یوزر کی تنسیخ ہے، جس سے تاریخی مذہبی مقامات کے وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق ان کی تعداد 4 لاکھ سے زیادہ ہے۔ وقف بورڈ میں غیر مسلموں کی شمولیت مذہبی امور میں کھلی مداخلت اور آرٹیکل 26 کی صریح خلاف ورزی ہے۔ یہ قانون اکثریتی تسلط کی علامت ہے جسے ہم سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ مجلس عاملہ واضح کرتی ہے کہ موجودہ حکومت دستور کی روح اور آئینی معاہدے کے خلاف ورزی کر رہی ہے۔ ایک پوری کمیونٹی کو حاشیہ پر ڈالنے اور ان کی شناخت مٹانے اور انہیں دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اجلاس حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وقف ایکٹ 2025 کو فوراً واپس لیا جائے۔ وقف اسلامی شریعت کا بنیادی حصہ اور ایک دینی عبادت ہے۔ اس میں ایسی کوئی ترمیم قابل قبول نہیں۔ ترمیم صرف انتظامی بہتری کے لیے ہونی چاہیے۔ مجلس عاملہ حکومت اور اپوزیشن کے گمراہ کن بیانات کی مذمت کرتی ہے اور میڈیا میں پھیلائے جانے والے پروپیگنڈے کے خلاف صحیح صورتحال پیش کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی۔ یہ بھی واضح کیا جاتا ہے کہ پرامن احتجاج ایک آئینی حق ہے۔ احتجاج روکنا، قانونی کارروائی کرنا یا تشدد کا سہارا لینا
قابل مذمت ہے، جبکہ احتجاج کے دوران تشدد کرنا بھی افسوسناک ہے۔ ایسے عناصر وقف تحریک کو کمزور کر رہے ہیں۔ مجلس عاملہ جمعیت علماء ہند کا اجلاس اتراکھنڈ میں دینی مدارس کو سیل کرنے کے سرکاری اقدام کو آئین کی شدید خلاف ورزی قرار دیتا ہے اور اس کی سخت مذمت کرتا ہے۔ دینی مدارس آزادی کے بعد سے ہی آزاد نہیں، دینی مدارس آزادی کے بعد ہی آزادانہ حیثیت میں قائم ہے اور آئین ہند کو دفعہ 30 کے تحت سبھی طبقات کو ایسے ادارے قائم کرنے کا حق حاصل ہے۔ حال میں سپریم کورٹ نے بھی اس آئینی حیثیت کو تسلیم کیا ہے۔ اس کے باوجود اتراکھنڈ حکومت کا رویہ آئینی وعدے کے برخلاف مجلس عاملہ حکومت اتراکھنڈ کو متنبع کرتی ہے کہ وہ آزاد مدارس پر قدغن لگانے سے باز آ جائے اور سیل کیے گئے مدارس کو بحال کرے۔ بصورت دیگر جمعیت علماء ہند قانونی اقدام کرنے پر مجبور ہوگی۔ مجلس عاملہ نے اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ اور مسلم پرسنل لا کے خاتمے کو مذہبی حقوق کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔ دیگر ریاستوں میں بھی ایسی کوشش عوامی تشویش کا باعث بن رہی ہے۔ تو ناظرین، حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کا آپ نے مکمل بیان سنا، ضرور کامنٹ کریں اور بتائیں۔